الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چند برائیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، بدگمانی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، لوگوں کے کمزوریوں، لوگوں کے عیوب کو چھپانے کی تاکید کی ہے، لوگوں کی ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ میں انسانوں کی کمزوریوں پر پردہ پوشی اور ان کی کمزوریوں کو چھپانے اور ان کے عیوب کو چھپانے کے سلسلے میں اللہ نے جو تاکید فرمائی ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ ہم اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اور بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں ایسی ہیں جو گناہ بھی کہلاتی ہیں۔ انسان اپنے گناہ جب کرتا ہے تو کچھ گناہ بندوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کے سامنے آ نہیں پاتے، وہ چھپ کر کرتا ہے، جسے صرف اللہ جانتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تاریکی میں، خلوت میں، تنہائی میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ان کی غلطیاں ان کو پتہ ہوتی ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو وہ سفید کپڑے پہنے، چہرے پر مسکراہٹ لائے، انسانیت کا سید سوارے وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ان کی برائیاں چھپی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ پردہ پوشی سے کام لے، جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو وہ چھپائے رکھے، ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرے۔ تلاش دو حیثیتوں سے کی جاتی ہے، کمزوریوں کے تلاش کرنے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اصلاح کی ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے، اور ایک حیثیت دوسروں کو نیچا دکھانے،
उनको शर्मिंदा करने, मुआशरे में उनको बदनाम करने, उनकी हैसियत को कमतर बताने और बनाने के लिए दूसरों के अयूब को जाहिर किया जाता है। इस दूसरे जिक्र जो हमने दूसरा जिक्र किया है उससे मना किया है। कहा किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी दूसरे की कमजोरी को ये सोच कर कि इसका मकाम गिराएंगे, इसे बदनाम करेंगे, इसकी हैसियत को कमतर बनाएंगे, अल्लाह ने फरमाया कि कोई आदमी किसी की टोह में ना लगे, उसकी जासूसी करके उसके अयूब को जाहिर करने की कोशिश न करे। पर्दापोशी अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐबों को, कमज़ोरियों को छुपाना अल्लाह को पसंद है। हदीस में आता है, अल्लाह बहुत बाहया है, अल्लाह को हया पसंद है। अल्लाह सत्रपोशी को, पर्दापोशी को पसंद फरमाते हैं और अल्लाह खुद दूसरों की पर्दापोशी करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं उन बंदों को जो दूसरों की बुराइयों के पीछे नहीं पड़ता, और अगर उसे किसी के बारे में पता चल गया तो उसे नीचा दिखाने के लिए उसके पीछे नहीं पड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी पीछे किसी के पड़ता है, पर्दापोशी नहीं करता, दूसरों के अयूब और कमजोरियों को जाहिर करता है, वो निफाक की अलामत है। मदीना मुनव्वरा में ये काम मुनाफिकीन किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, वो लोगों सुनो जिनके दिल में अभी ईमान कमजोर है, जिनके दिल ने अभी तक ईमान कबूल नहीं किया है, कोई किसी के पीछे न पड़े, किसी की जासूसी न करे, किसी की टोह में न लगे, किसी की कमजोरियों को तलाश करके उसके पीछे न पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीही अंदाज में फरमाया, याद रखो, अगर तुमने किसी के पीछे पड़कर उनकी कमजोरियों को लोगों के सामने जाहिर करके दूसरे को रुस्वा किया, अल्लाह भी आपको, आपकी कमजोरियों को लोगों के सामने लाकर आपको भी रुस्वा करेगी। मैं अपने घर में, मैं अपने कमरे में, मैं अपनी तन्हाई में बहुत सारी गलतियां करता हूं। दिल में ख्याल रहता है मुझे किसी ने नहीं देखा, मेरी गलतियों का किसी के पास कोई सबूत नहीं है, मुतमईन रहता हूं, और फिर बाहर आकर दूसरों की कमजोरियों को तलाश करता हूं, फलां कैसा है, फलां कैसा है, और फिर मजमे के सामने, लोगों के सामने या किसी अपने दोस्तों के सामने उन बुराइयों का इजहार करके उसे रुस्वा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे करने वाले खबरदार रहें, ऐसा करने वाले खबरदार रहें। अगर आप तन्हाई में कोई गलती कर रहे हैं और अल्लाह ने उसे छुपाए रखा है, बाहर आकर आप दूसरों की गलतियों को तलाश करके उसे आप रुस्वा कर रहे हैं, अल्लाह आपको भी रुस्वा करेंगे। हदीस पाक में यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई आदमी किसी के पीछे पड़कर उसे रुस्वा करने का इरादा रखे, अल्लाह इरादा करेंगे कि इसे रुस्वा करे, और जब अल्लाह इरादा कर लेंगे, अल्लाह अगर चाहेंगे कि ये रुस्वा हो, हदीस पाक में आता है वो रुस्वा होने से नहीं बच सकता, यहां तक कि वो अपने घर में छुपा हुआ क्यों ना बैठा हो, घर का कोना पकड़ ले, मैं लोगों के सामने नहीं आऊंगा, तब भी लोग उसे घर के कोने से खींच कर बाहर बाजार में लाकर खड़ा करेंगे। किस शख्स को? उस शख्स को जो अपने आप को तो समझता है मैं बहुत अच्छा हूं, बाहर आकर वो दूसरों की बुराइयों को तलाश करता है और उनकी उन कमजोरियों को जो छुपे हुए हैं लोगों के सामने जाहिर करके उसे रुस्वा करने की कोशिश करता है। मिन जुमला पर्दापोशी की इस्लाम ने ताकीद फरमाई। इसकी 3 हैसियतें हैं। पर्दापोशी कैसे की जाए? एक ये है कि आदमी खुद
آدمی خود اپنی کمزوریوں، اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ کیسے؟ کون چاہے گا کہ اپنی غلطیاں سامنے لائے؟ کون چاہے گا کہ اپنے عیوب سامنے لائے؟ قرآن و حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے بہت سارے سخت دل گناہگار ایسے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے بہت سارے بے حیا ایسے ہوتے ہیں جو رات کی تنہائی میں یا خود تنہائی میں کیے گئے غلطیوں کو لوگوں کے سامنے آ کر ذکر کرتے ہیں۔ میں نے ایسی غلطی، بعض بے تکلف فرینڈ سرکل جسے ہم کہتے ہیں، دوستوں کی مجلسیں، ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا ذکر کرتا ہے۔ کسی کو مت بتاؤ میں نے شراب پی ہے، کسی کو مت بتاؤ میں نے فلاں کے ساتھ غلطی کی ہے، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یا بعض دوستوں کا سرکل آپس میں گفتگو کرتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ہر انسان اپنے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بے حیائی ہے، بے حیائی ہے یہ۔ ارے جس گناہ کو اللہ نے چھپائے رکھا ہے اسے تم دوستوں کی بے تکلفی سمجھ کر ظاہر کر رہے ہو، اپنی عزت خود گنوا رہے ہو۔ یہ کون سا بڑا کام ہو گیا؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ نادانی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور لوگوں کے سامنے آ کر بیان کروں۔ یاد رکھیں، بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں مجھ سے کیا چھپانا، بتاؤ، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں رات تم نے کیا کیا، مجھے بتانے میں کیا حرج ہے، میں تمہارا بے تکلف دوست ہوں۔ بھائی ہماری کمزوری اس کی حفاظت ہم خود کریں۔ ہمارے عیوب ظاہر ہونے سے ہماری حیثیت بڑھے گی نہیں، ہماری حیثیت کم ہوگی۔ کیا پتا آج کا دوست دوست ہی رہے گا، کل دشمن بھی تو ہوگا، وہ کل دشمن بھی ہوگا، اور جب وہ دشمن ہوگا وہ کہے گا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں۔ پھر وہی دوست جو ہمارا بے تکلف تھا کل دشمن بن کر ہمارے عیوب کو سب کے سامنے ظاہر کرے گا۔ ہم نے اپنے عیوب کی ہم نے خود حفاظت نہیں کی، ہم نے ہمارے گناہوں کی خود پردہ پوشی نہیں کی۔ قرآن یہ جو کہتا ہے کہ پردہ پوشی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہ ہم نہ کریں۔ عمدن کیا جانے والا گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں ہم نے غلطی کر دی یا غلطی ہو گئی، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئی تو نہ آنے دیں، نہ آنے دیں، چاہے کتنا بھی سگا دوست کیوں نہ ہو، ہم اپنے عیوب کو ان کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آپ بہادری سمجھتے ہیں، آپ بہادری سمجھتے ہیں میں نے رات وہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ وہ کیا، میں نے یہ غلطی کی، میں نے بے حیائی کی، میں نے شراب پی، میں نے چوری کی، میں نے بدکاری کی، میں نے ظلم کیا، میں نے دوسروں کو دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا جو گناہ چھپا ہوا ہے وہ آپ نے خود ظاہر کیا، منع کیا ایسے۔ اور ایسا کرنے والے کے سلسلے میں کیا وعید ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ ہر ایک کو عافیت عطا فرمائیں گے، اللہ ہر ایک کو معاف فرمائیں گے، اللہ ہر ایک کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، اور اللہ ہر ایک کو عذاب سے بچائیں گے سوائے اس شخص کے جس شخص نے کی گئی غلطیوں اور گناہوں کو لوگوں کے سامنے آ کر بیان کیا۔ ایک آدمی دو باتیں ہیں یہاں۔ ایک آدمی عام طور پر گناہ چھپ کر کیے جاتے ہیں، مگر بعض نڈر، بعض بے حیا اور بعض بے شرم، میں یہ الفاظ خود قرآن کریم کی روشنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا
وہ آدمی بے حیا ہے جو اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، بے حیا ہے وہ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شرمی کی حد ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنا عیب خود بیان کر رہا ہے، مگر اصلاح کی نیت سے نہیں، سدھرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ وہ انسان اپنے آپ کو بڑا جتانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، اچھا بننے کے لیے نہیں، اچھا بننے کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار یا کسی اصلاح کرنے والوں کے سامنے جا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آئندہ نہ کرنے کا ان کے ساتھ عہد معاہدہ وعدہ لینا یہ اچھی چیز ہے، ورنہ ہماری برائیوں کا دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کے لیے اظہار کرنا یہ انتہائی بے حیائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے معاف نہیں کریں گے، اللہ اسے عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ حدیث میں تشریح کی گئی ہے لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والا ڈٹ کر، غلطی کرنے والا، بہت سارے گناہ کرنے والے چھپ کر کرتے ہیں، بعض گناہ کرنے والے ڈٹ کر کرتے ہیں۔ کون کیا کرے گا؟ میں کروں گا۔ کون مجھے روکے گا؟ میں کروں گا، میری مرضی میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان غلطیوں کا اظہار کرنے والا یا کی گئی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے آ کر ظاہر کرنے والا، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کریں گے، ایسے شخص کو اللہ عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ آپ جانتے ہیں قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد مبارکہ ہی کے ایک نبی گزرے، حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قوم کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، اللہ کو نہ ماننا، رسول کا انکار کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی۔ ایک خاص برائی اس قوم کی یہ تھی کہ یہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے شادی کر کے عورتوں سے اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کے بجائے وہ مردوں کے ساتھ جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل مردوں کے ساتھ کرنے والی یہ دنیا کی پہلی قوم تھی۔ اللہ نے ہمارے اندر خواہشات، جنسی خواہشات رکھی ہیں اور ان کی تکمیل کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور عورت نے بھی جائز طریقے سے جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شادی کریں، حلال طریقے سے اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کریں، اسلام نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے وہ حکم بھی چھوڑا، عورتوں کے ساتھ ان کا میلان ہی نہیں تھا، مردوں کے ساتھ وہ جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ ادا اللہ کو پسند نہیں تھی، اللہ اس سے غضبناک تھے کہ کیا قوم ہے جس نے فطرت کو الٹ کر رکھ دیا، جسے عورتوں کی خواہش نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کرنا ان کی عادت اور ان کا مشغلہ بن چکا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ ان کے اسی عمل سے ناراض تھے، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب کا بھی فیصلہ فرمایا۔ ساتھ میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کی برائیوں کی حد یہ تھی، ان کی غلطیوں کی حد یہ تھی، یا اللہ سے بغاوت کی حد یہ تھی کہ یہ ان غلطیوں، یہ تو مردوں کے ساتھ جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا خود غلط ہے، گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، ساتھ میں یہ لوگ ایسی غلطیاں یا تو لوگوں کے سامنے کرتے تھے، یا اگر کوئی چھپ کر دیتا تھا تو لوگوں کے سامنے آ کر بتاتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بدترین قوم تھی یہ۔ قرآن نے خاص طور پر ذکر فرمایا یہ ایسی بد نصیب قوم ہے
جو ایسی برائی میں پڑی تو پڑی ہی، ساتھ میں یہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے اظہار بھی کرتی تھی اور بربلا اظہار کرتی تھی۔ کیا کہا قرآن نے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ لوگوں کے سامنے ایک مرد کے ساتھ، ایک مرد نے کہیں کسی کونے میں غلطی کی، چھپ گئی، مگر بد نصیبی، بدبختی کہیے، وہ دونوں آ کر لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم نے ایسا کیا۔ یا بعض روایات میں آتا ہے وہ لوگ ایسی غلطیاں چھپ کر نہیں کرتے تھے، راستوں میں لوگوں کے سامنے علل اعلان کرتے تھے۔ اور قرآن نے کہا یہ فحش ہے، یہ فحش ہے، یہ بے حیائی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، دوسروں کے سامنے علل اعلان برملا گناہ کرنا، یہ بھی پردہ پوشی سے کے خلاف ہے۔ اور دوسرا، کی گئی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے آ کر ظاہر کرنا، یہ بھی بدترین جرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کمزوری یقیناً عام ہے۔ بے تکلف احباب، دوست، رشتہ دار، ان لوگوں کو ان کے عیوب کا پتہ ہوتا ہے۔ بے تکلف دوست اپنی کسی غلطی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی نے شراب پی لی، دوستوں کو بتاتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو آپ کے عیب میں چھپائے رکھا ہے، چھپائے رکھیے۔ پردہ پوشی کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ انسان خود اپنے گناہوں کو چھپائے، پرہیز کرے۔ ہو جاتی ہے غلطی، اگر غلطی ہو گئی توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ بند کمرے میں، چار دیواری کے اندر، کہیں تنہائی میں، رات کی تاریکی میں غلطی ہو گئی، اللہ اس غلطی کو زندگی میں کبھی باہر مت لا۔ ہم میں سے کون ہے جس نے غلطیاں چھپ کر نہ کی ہوں؟ بہت سارے ہیں۔ ہمارے عیوب ہم جانتے ہیں، ہماری کمزوریاں ہم جانتے ہیں، ہمارے عیوب کو ہم دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ پردہ پوشی کا پہلا حق ہے۔ دوسروں کے عیوب کو چھپانے کا یہ پہلا حق ہے کہ ہم خود اپنے عیوب کو چھپائیں، ہماری کمزوریوں کی ہم خود حفاظت کریں، ہماری تنہائیوں میں کی گئی غلطیوں کی ہم خود حفاظت کریں، ہمارے کی گئی غلطیوں کی پردہ پوشی ہم خود کریں۔ دوسرا یہ ہے جو عام طور پر معاشرے میں جس کا رواج ہے، وہ دوسروں کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے لانا۔ مجھے اگر پتہ چل گیا کہ فلاں کی کمزوری یہ ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، تو میرا بہترین مشغلہ یہ ہے کہ 4 آدمیوں کو میں جمع کرتا ہوں اور پھر اس کو موضوع بنا کر اس کے بارے میں پوری تحقیق پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارا مشغلہ ہے۔ 4 آدمی بیٹھے ہوں، ان 4 آدمیوں کا اکثر موضوع ایک 5واں آدمی رہتا ہے جس کے بارے میں وہ پورا ریسرچ کیے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اللہ کے بندو، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ جس غلطی کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، جو غلطی اللہ نے چھپائے رکھی ہے، ہمارا کیا حق ہے کہ ہم ٹوہ میں لگ کر اس غلطی کو کھینچ کر لا کر معاشرے میں لوگوں کے سامنے اسے بدنام کریں؟ ایسی یہ حرکت انتہائی غلط حرکت ہے۔ اصلاح کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یقیناً کمزوریاں معاشرے میں ہوتی ہیں، افراد سے بھی ہوتی ہیں، جماعتوں سے بھی ہوتی ہیں، اقوام سے بھی ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اٹھو اصلاح کرو، تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اٹھو اصلاح کرو۔ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلتا
ایک آدمی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس سے بات کرتے، اس کی اصلاح فرماتے، اور پھر جب لگتا کہ قوم کے اندر یہ جماعتوں میں بھی یہ برائیاں ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرماتے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، ان کے اندر یہ غلطی ہو گئی، وہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کبھی کسی ایک فرد کو اشارہ کر کے نہیں کہتے تھے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے۔ اللہ اکبر! آپ علیہ السلام پردہ پوشی کے سلسلے میں بڑے محتاط تھے۔ جن غلطیوں کو اللہ نے چھپائے رکھا ہے ان غلطیوں کو آپ واضح نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں گے، بعض احادیث میں نام کے بغیر ذکر آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنی فلاں غلطی کا ذکر فرمایا اور آپ نے اس غلطی کی اصلاح یوں فرمائی، اور پھر آپ نے اسے یہ نصیحت فرمائی۔ جو راوی حدیث ہیں، جو حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ وہ شخص کون تھا، مگر لوگوں کے سامنے اس کا نام نہ آئے، حدیث بیان کرتے ہوئے احتیاط برت رہے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں آدمی، فلاں عورت، فلاں خاتون، آپ نام نہیں لیتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام اتنے محتاط تھے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کی اصلاح کی وہ جو کوشش ہے وہ تو کرتے تھے، مگر اسے بدنام، بے عزت یا لوگوں کے سامنے اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کی یہ بڑی کمزوری ہے، اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں نے کوئی غلطی کی، میری غلطی چھپی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں سب لوگوں کے سامنے نہ آئے، مگر فرینڈ سرکل میں بولنا میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہماری یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ آپ اسے کچھ بھی نام دے لیں، دوست کہیں گے آپ کو، گلے میں ہاتھ ڈال کر دوست کہے گا میرے سے کیا چھپانا۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے جائز تعلقات جو قائم کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھروں میں ہوئے قصوں کو دوسروں کے سامنے واضح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے کہیں کوئی غلطی کر دی، دوستوں میں آ کر یا دوسروں کے سامنے آ کر بیان کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اور دوسروں کے عیوب، نہ ہم اپنے عیوب کی حفاظت کر رہے ہیں نہ دوسروں کے عیوب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کی طرف خاص توجہ دینے کی اسلام نے تاکید کی۔ پردہ پوشی کی پہلی حیثیت خود اپنے عیوب کو چھپانا، پردہ پوشی کی دوسری حیثیت دوسروں کے عیوب کو چھپانا، ایک تیسری حیثیت یہ ہے کہ جو حضرات اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے عیوب کو چھپانا بہت بڑی بات ہے۔ انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد ان کی صرف اچھائیوں کو یاد کریں، ان کی برائیوں کو نظر انداز کریں۔ اب وہ اللہ کے حوالے ہیں، جیسے تھے ویسے انہوں نے زندگی گزار لی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پتہ نہیں ان کی غلطیوں کی سزا ان کو مل رہی ہوگی، یا یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے زندگی میں کوئی عمل ایسا ہوا ہوگا جس سے اللہ راضی ہو کر انہیں جنت دے دیا ہوگا۔ یہاں رہ کر ہم تبصرے کیوں کریں؟ ان کے عیوب کو کیوں ظاہر کریں؟ بس ایک بات ہدایت دے دی گئی، آپ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو صرف اچھے نام سے یاد کریں۔ اذکروا محاسن موتاکم، یہ بھی پردہ پوشی ہے۔ اپنے عیوب کی حفاظت، دوسروں کے عیوب کی حفاظت، اور مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی حفاظت۔ مرحومین کے جو غلطیاں یا جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں ان میں عام لوگ کچھ کم جانتے ہوں گے، رشتہ دار اور پڑوسی زیادہ جانتے ہوں گے۔ اس
کے علاوہ جو غسل دیتا ہے میت کی آخری لمحات کا گواہ وہ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا خاص طور پر اس شخص سے جو میت کو غسل دیتا ہے وہ میت کی پردہ پوشی کرے. حدیث میں خاص طور پر کہا گیا کہ جو آدمی غسل دیتا ہے میت کو اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے عیب کو لوگوں کے سامنے خواہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ظاہر نہ کرے. گزرنے والے دنیا سے رخصت ہونے والے مختلف حالتوں سے اس دنیا سے گزرتے ہیں. بہت ساری ان کی اندرونی کمزوریاں اور بیماریاں ہوتی ہیں جو چھپی رہتی ہیں. غسل کے وقت ان کے جسم کو کھولا جاتا ہے. کچھ عیوب ظاہر ہوتے ہیں. کسی کے زخم ہوں گے, کسی کی بیماریاں ہوں گی, کسی کے کچھ عیوب اور کمزوریاں ہوں گی. غسل دینے والا امانت دار ہونا چاہیے. وہ آ کر لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. حدیث میں صاف طور پر منع کیا گیا کہ کوئی آدمی جو غسل دیتا ہے وہ میت کی پردہ پوشی کرے, اس کی بیماریوں کا ذکر نہ کرے. ممکن ہے کہیں سے خون بہہ رہا ہوگا, ممکن ہے کچھ زخم تازہ ہوں گے, ممکن ہے کچھ عیوب کا اظہار ہوگا, ممکن ہے کچھ کمزوریاں سامنے آئیں گی جسے لوگوں کے سامنے لانا مناسب نہیں ہے, نہ لائیں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ کام بڑا مشکل ہے. بہت سارے لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں میں نے غسل دیا, ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. نہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. اگر غسل دینے والا ان عیوب کی حفاظت کر لے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں کہا گیا جو آدمی ان عیوب کی حفاظت کر لے گا, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مرتبہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے. صرف میت کے غسل کے وقت اس کی پردہ پوشی کرنے والے کے سلسلے میں کہا عیبوں کو چھپانا. وہ آدمی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے صرف اس کے اس وقت کے عیب کو چھپانا 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے اللہ. سوچ کر دیکھیں ہم دنیا میں کتنے لوگوں کے بارے میں کتنی چیزیں جانتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو تو ہم اس کا طریقہ اختیار کریں. پردہ پوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بھی غلطی کرے ہم نظر انداز کر کے چلے جائیں. ذرا معاملے کی نزاکت کو سمجھیں. عیبوں کو چھپانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا بچہ غلطی کر رہا ہے آنکھیں پھیر کر خاموش بیٹھ جاؤ. ہمارے معاشرے میں غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم پردہ پوشی کے نام پر خاموش رہ جائیں, اصلاح کی کوشش نہ کریں کہ پردہ پوشی کرنا ہے. نہیں, بلکہ اس غلطی کو بدنام کرنے کی نیت سے لوگوں کے سامنے لانے سے منع کیا ہے. ورنہ ہمارا فرض ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ہمارے پاس حد بندیاں بتلائی ہیں. برائی دیکھیں ہاتھ سے روکیں, زبان سے روکیں, دل میں اسے برا سمجھیں اور اس کی کوشش جو کچھ ہونی چاہیے وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. پردہ پوشی کے نام پر ہم اصلاح کا کام چھوڑ دیں, غلطیوں کو نظر انداز کر دیں اور مجرم دندناتا پھرے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ جانتے ہیں ایک آدمی قاتل ہے, ایک آدمی نشے کا عادی ہے, ایک آدمی شرابی ہے, ایک آدمی بدکار ہے, ایک آدمی چور ہے, ایک آدمی برا ہے جس کی برائیوں سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور پھر بھی ہم خاموش بیٹھیں, یہ مناسب نہیں ہے. اس کی غلطی کو سامنے لائیں, اس کے سزا کا جو تدارک ہے وہ کریں اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں. پردہ پوشی کا مطلب غلط مطلب ہرگز نہ لیں کہ بس ہر غلطی کو آنکھ موچ کر یا نظر انداز کر کے چلتے جائیں. نہیں,
بلکہ ہمارا فرض ہے اصلاح کی نیت بنیاد ہو کہ ہمارا کام اصلاح ہے. کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کے اصلاح کا اس وقت جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ کریں, ذمہ داروں تک پہنچائیں. اگر کسی بچے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ فلاں کی اولاد بگڑ رہی ہے, آپ پردہ پوشی کے نام پر خاموش رہ جائیں؟ نہیں, فرض ہے کہ آپ ان کے والدین کو, ان کے سرپرستوں کو, ان کے بڑوں کو آگاہ کریں کہ آپ کے بچے میں یہ کمزوری ہے, آپ نظر رکھیں, یا پھر مجھے اجازت دیں میں اس پر نظر رکھوں. جو بھی مناسب فیصلہ ہو وہ کریں. اس کے لیے ہمارے پاس اسلامی سنہری تاریخ ہے. اصلاح کے کیا سنہرے فیصلے, سنہرے طریقے اور سنہرے طریقے تربیت ہمارے سب سامنے ہیں, ان کو ہم نظر انداز نہ کریں. البتہ جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم نظر انداز نہ کریں. دوسروں کو نیچا دکھانے کی نیت سے دوسروں کے عیوب کو ظاہر کرنا گناہ ہے, بلکہ بے حیائی ہے, بد اخلاقی ہے, بدتمیزی ہے. اس لیے 3 باتوں کا خاص طور پر لحاظ رکھیں. ہم سے کہیں غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. آپ اپنے غلطیوں کی پردہ پوشی کریں, دوسروں کی غلطیوں کو پردہ پوشی کریں, مرحومین کی غلطیوں کو پردہ پوشی کریں, اور اصلاح کی نیت سے جو اقدام مناسب ہو وہ اقدام کریں. انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی. بے تکلفی کے نام پر جو غلطیاں ہم سے فرینڈ سرکل میں, دوستوں کی مجلسوں میں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ ایک حد تک کم ہوں گی, اور ہمارے اندر سے برائیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن غلطیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا